اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو شعبان المعظم اب چلتا ہے اس مہینے کا، اس پر 8 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کی پہلی بات آپ کو اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ آج ہمیں بات کرنے جاتے ہیں صحابہ حضرت خباب بن ارات رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت خباب بن ارات رضی اللہ عنہ نے شروع زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کفار نے انہیں بھی پناہ تکلیفیں پہنچائی۔ ننگی پیٹھ پر لوہے کی زرہ پہنا کر چھلچھلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ دھوپ کی گرمی سے لوہے کا زرہ بالکل گرم ہو جاتی۔ کبھی انگاروں پر لیٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جلاس گیا تھا۔ ان کی مالکن انور لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر داغا کرتی تھی، مگر حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی، اللہم نصر خبابہ، کہتا ہوں اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو نجات دی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی مدینے کی ہجرت فرمائی۔ آخر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں 70 پر 3 سال کی عمر میں 30 پر 7 ہجری میں انتقال فرمایا۔ دومی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں۔ معجزہ کو ایک چمتکار، ایک میراکل کو بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کے بارے میں۔ حضرت ابو زید عمر بن اخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اس کی برکت تھی کہ ان کی عمر 120 سال ہو جانے کے باوجود سر میں چند ہی بال سفید ہوئے۔ ترمذی حدیث 3629 کے ریفرنس میں سے۔ تینویں بات ایک فرض کے بارے میں۔ وقت ختم نہ ہونے کے گمان سے سحری۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں یہ گمان کر کے سحری کر لی کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اس نے سحری کی ہے، تو اب اس پر شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا واجب ہے، اور ساتھ ہی رمضان کے علاوہ دنوں میں اس دن کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ بدیع الصناعی 4/273 حکم صوم المؤقت ریفرنس میں سے۔ چارمی بات ایک سنت کے بارے میں۔ رمضان کا مہینہ آئے تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے۔ وہ دعا کو اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان وسلمہ لی متقبل۔ ترجمہ کو اے اللہ رمضان کے روزوں کے لیے مجھے صحت
اور سلامتی عطا فرما، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا، اور اس مہینے میں کیے جانے والے میرے اعمال کو قبول فرما۔ کنز العمل 24277 کے ریفرنس میں سے۔ پانچویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، صدقہ دینے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر کو طبرانی کبیر 12150 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، علماء سے بغض رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا توجہ سے سننے والے بنو۔ توجہ سے کہ تو دھیان سے سنتے سوالے وہ تو بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے نفرت کرو۔ موجم صغیر 786 ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ساتویں بات، دنیا کے بارے میں، بے شک دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا ہے کہ اے لوگوں، بے شک دنیا آنے اور جانے والی ہے، جس سے مومن اور کافر دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت کا وعدہ یقیناً سچا ہے، جس میں عادل بادشاہ حکم اور فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنے حکم اور فیصلے میں حق کو ثابت کرے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ ہر ماں کا بیٹا اس کا تابع ہوتا ہے۔ موجم کبیر 7158 کے ریفرنس میں سے۔ آٹھویں بات، آخرت کے بارے میں، قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ قرآن میں سورہ مدثر میں 8-10 آیات کے ریفرنس میں سے۔ نویں بات، طب نبوی سے علاج، جوؤں کا علاج۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میرے سر میں اتنی جو تھی کہ میرے چہرے پر رینگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو تم کو تکلیف دے رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے بال منڈوا لو اور 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے حساب سے کھانا کھلاؤ اور پھر قربانی کرو۔ صحیح بخاری حدیث 4190 کے ریفرنس میں سے۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی ہی دیر کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہوتی ہے۔ تو عشاء کے بعد فجر سے پہلے رات کے 3 حصے ہمیں کرے تو اول حصہ، بیچ کا حصہ، پھر آخری حصہ کو سے تو ایک حصے میں ہمیں تہجد پڑھنا۔ عشاء کے فوراً بعد پڑھے تو بھی جیسا وتر نماز پڑھتی ہیں ویسا اسے بھی بولتی ہیں، بٹ تہجد کی نماز پابندی سے آخری حصے میں پڑھے تو فجر سے ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے پہلے پڑھے تو انشاءاللہ
جو بھی ہمارے خواہشاں تھیں پورے ہوتے ہیں۔ تبرانی کبیر 787 آیاس بن مویہ مزانی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپرآٹھ شعبان المعظم کے بارے میں ہمیں بات کر لیا۔ انشاءاللہ کل بسپر 9 شعبان المعظم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔